ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام مصاحبہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے علامہ صاحب کا کلام سن رہے تھے ہم، دل کو چھو جانے والا کلام ہے علامہ صاحب کا۔ علامہ صاحب وہیں سے شروع کرتے ہیں، سورۃ اخلاص کا ترجمہ اب آپ کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، کیونکہ کوثر کا تو ہم نے جی سماعت کیا ہے۔ بسم اللہ۔ یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس پر بھی بہت کچھ علماء نے لکھا ہے، بہت اس کے معنی ہیں کہ اللہ کو ہو کیوں کہا، وہ ہے، اور اللہ پھر کہا، پھر یہ کہ اللہ الصمد، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس کا لم یلد ولم یولد، وہ اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ خود بھی جنا کسی سے نہیں ہے، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ان مختلف جو ہے پہلو ہیں جو تفسیر کے، ان کو میں نے شاعری میں کس طرح ڈالا ہے۔ کچھ لفظ اس میں بھی تھوڑے سے علمی اور مشکل لگیں گے آپ کو، لیکن باقی کچھ اشعار آسان بھی ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہمارے لیے تھوڑا سا ان لفظوں کو بیان کر دیجیے گا اچھا، آسانی کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے۔ سب جہاں سے آپ کہہ دے برملا، ہے وہی اللہ ایک تنہا خدا، واہ واہ واہ، اور وہ کسی میں ہے نہ کوئی اس میں ہے، ماشاءاللہ۔ ہے نہ یکتائی میں شامل کوئی شے۔ اب یہ اس بات کے رد میں ہے کہ لوگ کہتے تھے، اور شاعری بھری پڑی ہے، یہ ایک نظریہ ہے ہما اوست والا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پینتھیزم۔ وہ کیا ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، یہ ہندوانہ نظریہ ہے، ہر چیز میں رب ہے۔ تو پھر ہر چیز میں رب ہے تو ہر چیز رب ہوئی نا۔ تو یہ ہندوانہ فلسفہ، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق جدا ہے، بہتر، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ سے تعلق ہے، لیکن اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے اندر سے کیا چیز نکلا ہے؟ وہ کلام پاک ہے، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن، وہ نکلا ہے، اللہ نے بولا ہے۔ لیکن جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی، نیستی سے ہستی میں لایا، عدم سے وجود، یعنی نہیں تھا، نتھنگنس سے سم تھنگ بنی۔ تو کائنات جو ہے وہ اللہ سے مختلف ہے، اور اللہ کائنات کے اندر نہیں، کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ ایک جو نظریہ، اس کا ابطال بھی چاہیے نا۔ تو وہ کسی میں ہے نہ کوئی اس میں ہے، ہے نہ یکتائی میں شامل کوئی شے، ہے وہ تقسیم و تعدد سے بری، ہے وہ توسیع و تحدد سے بری۔ اب یہ لفظ تقسیم، یعنی اللہ کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، اور یہ عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں اسی کو بیان، کیونکہ یہ ہے اخلاص فی التوحید کی یہ صورت ہے، بے شک، کہ اللہ کی تقسیم، تجزیہ، انالیسس اس کی وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک ہے بلا تقسیم۔ تعدد، اس کی تعداد بڑھتی نہیں ہے، یعنی گاڈ سے جیسے گاڈز بنتے ہیں وہ نہیں ہے، اللہ تعدد سے بنی ہے، وہ ایک ہے، اور ایک سے دو نہیں بنا ہوتا، وہ ہے ہی ایک ہے۔ وہ توسیع، نہ وسعت ہوتی ہے اس کی، نہ تحدد ہوتا ہے، نہ وہ محدود ہوتا ہے، نہ وسیعت، وہ ہے جیسے ہے، شروع سے وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس جیسا کوئی وسیع نہیں، تو اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کچھ، نہ حد اس کی جا سکتی۔ تو مخلوق کے اندر اس کو بیان کرنا، اس کو حد میں ڈالنا ہے، لمٹ لیس کو لمٹ میں لے آنا، انفینٹ کو فائنائٹ بنانا ہے، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے۔ تو اسی طرح ہے تجمع سے، تشکل سے بھی پاک، وہ جمع، مختلف چیزیں جمع، کیونکہ ایک فلسفہ ہے وہ کہ آتما ہے، ہر چیز آتما ہے، ہر چیز کی ایک آتما ہے، آتما سے مل کے، ہزاروں آتمے مل کے پرم آتما بن گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ہندوانہ فلسفہ ہے کہ یہ روحیں ساری مل کے ایک روح بن گئی، اور پھر نور من نور اللہ، یہ فلسفہ ہم نے نکال لیا کہ اللہ کے نور میں سے ہر چیز نور، ہر چیز بنی گئی۔ تو یہ بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ سے مختلف، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ مظہر ہے اللہ کی قدرت کا، لیکن اللہ کی جو وجود ہے اور اللہ کی جو ذات ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے کائنات میں۔ تو یہ اس چیز کو ہے تجمع سے، تشکل سے، اس کی شکل بھی نہیں۔ ہم لوگ پوجتے ہیں، بعض لوگ وہ مظاہر قدرت کو پوجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے روپ ہیں، یہ خدا کی شکلیں ہیں، امیجز آف گاڈ، اور یہ خدا کی فارمز ہیں۔
تو خدا فارم سے پاک ہے. ہماری عقل اور ہمارے ادراک میں اس کی شکل نہیں آ سکتی. وہ تشکل سے پاک ہے تجمل سے تشکل سے بھی پاک ہے, تلون سے تقابل سے بھی پاک. اس کا رنگ بھی نہیں ہے. ہم جیسے رنگوں کو ہم جانتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن احسن من اللہ صبح, اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے, لیکن اس کا رنگ کیا ہے وہ وہی جانتا ہے. وہی جانتا ہے. تو لہٰذا ہم دنیا کے رنگوں کی طرح نہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کسی رنگ کا کر سکتے. تقابل سے اس کا رائول بھی کوئی نہیں ہے. جب میں الحمدللہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے, اور الحمدللہ کل بھی ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا, تو میں ان کو جب تشریح کرتا ہوں اس کلمہ شہادت کی, اس کے اندر یہ تمام جو ہیں یہ علمی باتیں آتی ہیں کہ پینتھیزم بھی میں بلیو نہیں کرتی اور کرتا, اور اسی طریقے سے اللہ دو بھی نہیں ہے, تین بھی نہیں ہے, اور اس کا مقابل بھی رائول کوئی نہیں, اس کا جنڈر بھی کوئی نہیں, اس کا مذکر مؤنث بھی نہیں. یہ ساری چیزیں علمی ہے, لیکن اس کو شاعری میں لانا تھوڑا مشکل ہے. بہرحال وہ لفظ استعمال کرنے پڑے. ہے تجمل سے تشکل سے بھی پاک, ہے تلون سے تقابل سے بھی پاک, ہے منزہ شرک کی تلویث سے. تلویث تلوث کو کہتے ہیں, اور اس کو پولوشن کہتے ہیں. شرک ایک پولوشن, ایک بیماری, ایک گندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے, ناپاک ہے. تو لہذا شرک ایک ناپاکی ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے پاک ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور کثرت و سنویت و تسلیث سے, اب یہ میں نے ایک رسالے میں بھیجا تو ان کی سمجھ میں یہ سنویت کیا لفظ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے تنویت کر دیا. تنویت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. تو لوگ اپنی طرف سے گویا وہ سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ اصلاح کرتے ہیں شعراء کی. تو بہرحال غیر شاعر کو شاعر کی اصلاح نہیں. تو وہ چھپا کہ نہیں چھپا؟ وہ چھپا ہے. چھپا تو میں نے دیکھا تنویت لکھا ہوا ہے, حالانکہ میں نے کمپوز کر کے بھیجا تھا. بات یہ ہے منزہ شرک کی تلویث سے, کثرت و سنویت و تسلیث سے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کثرت ہو یا اس کے ساتھ ڈوئلزم ہو, دو ہو, یا تسلیث ہو. یہ جو ٹرینٹی ہے وہ ٹرینیٹیرین بھی نہیں ہے, ٹرائیون بھی نہیں ہے, وہ ڈوئل بھی نہیں ہے, اور وہ کثرت بھی نہیں ہے. ابھی یہ فلسفہ چل رہا ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا, قوالوں کے ذریعے اور گمراہ مولویوں کے ذریعے, کہ ہر چیز کثرت کے اندر وحدت ہے, وحدت کے اندر کثرت ہے. نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, کوئی کثرت نہیں اس میں, وہ ایک ہی ہے. اور ہمارے جو کائنات اس نے بنائی, جو تخلیق کی ہے, جو نتھنگ سے, عدم سے وجود میں لایا, اس کے اندر کثرت ہی کثرت, اور اس کے اندر وحدت نظم ہے. اب یہ پھر وہ آگے وحدت الوجود کے مسئلے کو بھی لوگوں نے ایکسپلوئٹ کیا, انہوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا نعوذ باللہ ہر چیز وہ اللہ کی طرح ہے یا اللہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب جو کائنات بنائی ہے, چونکہ اس ایک نے بنائی ہے, اس کے اندر ایک وحدت ہے, لیکن وجود اصل اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے وہ باقی ہے, اور کائنات فانی ہے. تو اس کو لوگوں نے مختلف یعنی اس کے اندر مختلف غلط عقائد پیش کر لیے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی, انہوں نے جب پیش کیا, وہ ہمارے سلسلے کے, میں مجدد سلسلے میں بیعت کی, تو وہ ہمارے مورخ سے آنا, تو وہ انہوں نے اس کی بھی اصلاح کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ وحدت الوجود کا غلط نظریہ آ گیا, یہ نہیں بلکہ اصل ہے اس کے وحدت الشہود, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کائنات کے اندر ظاہر ہے, اللہ کی ذات نہیں ظاہر. اللہ کی ذات کائنات میں نہیں ہوتی, کائنات کے اوپر ہے, کائنات کے ارد گرد ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ میرے بازو میں بھی ہے, اور میرے ہاتھ میں بھی ہے, اور میرے منہ میں بھی, نعوذ باللہ. یہ بعض مشرک قسم کے جو کلندر قسم کے کچھ لوگ ہوئے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میرے چولہے کے اندر وہ رب ہے, نعوذ باللہ. ایسے تو ان لوگوں جنہوں نے اسلام کی حلیہ بگاڑا اور تصوف کا مقدس جو لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا, تو تصوف کی اصلاح حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور صحیح تصوف کو اجاگر کیا. اور بعد میں بہت صوفیہ آئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صوفی تھے بہت بڑے, لوگ سمجھتے صرف عالم تھے, وہ بہت بڑے صوفی تھے. انہوں نے بھی اصلاح کی, اور شریعت کو ہی تصوف اسی کی ایک شاخ بیان کیا, کہ تصوف طریقت جو ہے وہ شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں. شریعت کے اندر جانے سے, اس پر عمل کرنے سے, جب اخلاص آپ کا آ جائے گا اس کے اندر, تو وہی طریقت ہے. تو بہرحال
یہ اس سورہ اخلاص جو ہے، اس کو اخلاص ہی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر توحید خالص موجود ہے. بے شک. اور جو شخص سورہ اخلاص کو مانتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی شرک نہیں کر سکتا، نہ خفی نہ جلی. تو ہے منزہ شرک کی تلویث سے، کثرت و سنویت و تسلیث سے. وہ خدائے بے نیاز و باثبات، وہ قدیم و مقتدر قائم بذات. ہے صدا سے ہی، اب یہ آسان ہے صدا سے ہی رہے گا بھی صدا. سبحان اللہ. ہے فنا سب کو، اسی کو ہے بقا. ماشاء اللہ. اب یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں، اس شعر کو سن کے ایک لندن برطانیہ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے جب یہ شعر پڑھا تو اس کے بعد میرے پاس کہتے ہیں یہ بڑے غضب کا شعر ہے. میرے ہاتھ چومنے لگے، میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یہ بھی ایک قسم کا شعر کہے گا اگر اس نظریے سے کہ بھی یہ بڑی مقدس ہستی ہے. نہیں، یہ تو ہاتھ چومنے کوئی گناہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو بھی بعض لوگوں نے شرک بنا لیا. شرک جو یہ نہیں، ایک ایسی ہستی بنا لی جو مافوق البشر ہے، تو یہ بھی نہیں. تو بہرحال یہ شعر ہے جس پر شاعر نے شاعر کو داد دی کہ ہر نبی کا ہے وہی حاجت روا. کیا بات ہے. واہ. ہر نبی کا ہے وہی حاجت روا، اور ہے علی کا بھی وہی مشکل کشا. واہ. سبحان اللہ. اب یہ ایک انقلابی چیز، لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہو گیا. علی کا بھی مشکل کشا اللہ ہے، تو اللہ ہی مشکل کشا اصل میں. تو میری جو کلام ہے اس میں عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے. ماشاء اللہ. عقیدت کے بغیر بھی وہ کلام مؤثر نہیں ہوتا، لیکن جب اس میں عقیدہ نہ ہو، اس میں سچائی نہ ہو، اس کے اندر علم نہ ہو یا حقیقت نہ ہو، تو وہ فضول ہے، وہ ایک مدح سرائی ہے، وہ اس کا لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. لیکن اس میں عقیدہ پیش ہونا چاہیے کہ ہے کیا. تو پاک ہے دختر پسر اولاد سے، یہ ترجمہ ہے لم یلد ولم یولد کا. بہتر. پاک ہے دختر پسر اولاد سے، دختر بیٹی، پسر بیٹا. پاک ہے دختر پسر اولاد سے، باپ ماں بیوی سسر داماد سے. واہ. پاک ہے دختر پسر اولاد سے، باپ ماں بیوی سسر داماد سے. اب تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں لیکن یہ کہ آپ انجوائے کریں گے. ہے رجالیت نسائیت سے پاک. رجالیت میسکولینزم اور نسائیت فیمنزم، نہ مذکر ہے نہ مؤنث. ہے رجالیت نسائیت سے پاک، ہے تناسخ سے حلولیت سے پاک. تناسخ کہتے ہیں ری انکارنیشن کو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جون بدل گیا ہوتا ہے، صحیح. تو بیس بدل کے ری انکارنیٹ ہو کے انسان بن کے خدا آ گیا، خدا انسان بن گیا، یا انسان خدا بن گیا. تو یہ مسیحیت کے اندر، ہندو مت کے اندر اور بہت سارے جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ ایک عقیدہ ہے. تو یہ تناسخ ہے. اور حلولیت یہی ہے کہ اللہ کسی اور روپ کے اندر، کسی سائیں بابا کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی مرشد کے اندر متشکل ہو کر آئی تھی. یہ سب کا رد ہے. تو ہے رجالیت نسائیت سے پاک، ہے تناسخ سے حلولیت سے پاک. کیا بات. اور ہے تزوج سے تناسل سے بری، ہے تشبہ سے تماسل سے بری. تزوج کہتے ہیں زوجہ ہونا، یعنی اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے. اور تناسل اولاد جس کی نسل آگے چلے. تشبہ جس کی شبیہ نہیں بنا سکتی، جس کی پکچر نہیں بنا سکتی، جس کی شکل نہیں بنا سکتے. بہتر. اور تماسل اس کی مثال بھی ہوئی. تو ہے تزوج سے تناسل سے بری، ہے تشبہ سے تماسل سے بری. اور ہے قبیلہ اس کا کوئی اور نہ آل. واہ. اور ساری ہی مخلوق ہے اس کی عیال. ایک حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گویا خاندان ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ باپ ہے، نہیں، باپ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. وہ باپ نہیں، وہ تو باپ سے بھی زیادہ رحم دل ہے، رحم کرنے والا. بلکہ رحم دل بھی انسان کے لیے، انسان کا دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا رحمان اور رحیم ہے، باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. لیکن باپ نہیں ہے، لیکن تمام کائنات کی وہ لک آفٹر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے جیسے باپ ماں بھی اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، اس سے بھی زیادہ. تو یہ تو ساری ہی مخلوق ہے اس کی عیال. ہے قبیلہ اس کا کوئی اور نہ آل. وہ نسب نسل و وطن رکھتا نہیں. یہ تو آسان ہے. وہ نسب نسل و وطن رکھتا نہیں، کوئی بھی
اس کے برابر کا نہیں، واہ کوئی اس کی مثل اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہم سرو ہمتا نہیں، واہ ہے وہ تجنیس و تجسد سے بری، کہنگی سے اور تجدد سے بری. یہ بھی دو لفظ مشکل ہیں. تجنیس یعنی جنس، اس کا بھی جنس ہونا یعنی مذکر مؤنث یا اور کی جنس میں. تجسد سے جس کا جسد بن جائے. اللہ کا جسم جس طرح ہمارا جسم ہے جی جی یہ کثیف، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے، بس وہ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہے اور جیسے ہے اپنی شان کے مطابق ہے. اس کے ہاتھ ہیں ہماری ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح. اس کی اپنی شان کے مطابق آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، اور جو کچھ اس کا ہے وجہ ہے، چہرہ بھی ہے، اس کا اپنی شان کے مطابق ہے. تو تجسد سے وہ بری ہے. تجسد اس کا یہ جسد جو ہمارا جسد ہے ویسے نہیں. اور کہنگی سے اور تجدد سے وہ بری، نہ وہ پرانا ہوتا ہے نہ وہ نیا ہوتا ہے. وہ ہے شروع سے اور ویسا ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں. اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے وہ تجریس و تجسد سے بری، کہنگی سے اور تجدد سے بری، ہے تخیل سے تصور سے بلند. ماشاءاللہ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے. تخیل سے تصور سے بلند، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خیالات میں بھی نہیں آ سکتا. اور ہے تبدل سے تغیر سے بلند، کیا بات. تبدیلی بھی نہیں آتی. اور ہے ازل سے تا ابد اس کا وجود، اور عالم حادث میں ہے پھر بھی شہود. یہ حادث کہتے ہیں جو چیز بنے، شروع میں نہیں تھی پھر ہوئی. یہ کائنات حادث ہے، بنی گئی. جی لیکن اللہ تعالیٰ قدیم ہے، وہ شروع سے ہے. تو اس کی شان کا ظہور جو ہے وہ کائنات کے اندر ہے، لیکن وہ کائنات اس کی ذات نہیں ہے. ذات خدا کی ذات کائنات کے اندر نہیں ہے. اس کی وہ شان ہے. ازل سے تا ابد اس کا وجود، عالم حادث میں ہے پھر بھی شہود. کیا بات. اور ہے اگر توحید تو اسلام ہے. واہ. ہے اگر توحید تو اسلام ہے، ورنہ پھر اسلام کا بس نام ہے. واہ. یہ تو آسان ہے. یہ تو آسان. اور ہے اس اخلاص عقیدہ سے ہی دین، ورنہ عادل دین و ایمان کچھ نہیں. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے سورہ اخلاص والا، پھر دین ایمان، پھر دین ایمان کوئی نہیں. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا سن کے، بہت لطف اندوز اور عقیدہ کو پختہ کرنے والی بات تھی یہ. تو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جب آپ لندن آئے، تو آپ یہاں پر مختلف محفلوں میں گئے، مختلف مشاعروں میں گئے، تو کیا ذوق دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ لوگوں میں، یا یہاں کی شاعری کس قدر مختلف ہے جو ہماری پاکستان یا ہندوستان کے بر صغیر کی شاعری سے، یا کچھ کیا اس میں نئی بات ہے یا کوئی پرانی بات ہے، یا کوئی اس میں امنگ ہے یا کوئی جذبہ ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا. یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے ایک نظم لکھی ہے شعراء لندن کے 200 شاعروں پر 40 اشعار میں 200 شاعروں کا نام دے. وہ ایک فہرست ہے، ایک تاریخی دستاویز ہے. اور میں الحمدللہ تمام جتنے شعراء ہیں یہاں کے لندن کے سب کو جانتا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں. بہرحال یہ کہ گروہ بندی بھی ہے یہاں پہ، یہ بھی ہے، اور یہ ہر جگہ ہے. یعنی یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، یہ ہر جگہ ہے. اپنی ایک جماعت بنائی ہے، دوسرے نے بنائی، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف ہے. میں کسی کے خلاف نہیں، کسی میں بھی شامل نہیں. تو آپ کو ہر کوئی بلاتا ہے؟ ہر کوئی بلاتا ہے. جو بلائے چلے جاتے ہیں، نہیں بلائے تو ہم موڈ نہیں بناتے. بعض کیوں آنا ہے وہ موڈ بنا لیتے کہ یہ ہمیں نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا، فون کرتے ہیں ہمیں بلایا. میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے، آپ کا فن بولے گا. اگر آپ میں کچھ ہے تو وہ دعوت دیں گے، نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جب نہیں بلاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مجھ میں نہیں ہوگا کچھ، اس لیے نہیں بلایا. جو بلاتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ بھائی انہوں نے میری پذیرائی کی ہے. تو یہ کہ یہاں پہ گروہ بندی ہیں، اور وہ 200 شاعروں میں سے اکثر متشاعر ہیں. متشاعر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے ہی نمبر 2 بن گئے. لیکن یہ چونکہ وہ اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں، اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے شعراء کی فہرست میں ان کا نام ہے. چند لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں، اور وہ پاکستان یا بر صغیر یعنی ہندوستان کی شاعری سے کم نہیں ہے. بہت تھوڑے لوگ صفحے اول کے شاعر ہیں. اور یہاں پہ یہ ایک فائدہ ہے کیونکہ یہاں پہ علوم دنیا کے موجود ہیں، دنیا کی خبر موجود ہے، وسائل موجود ہے. اس لیے یہاں پہ اگر انسان کوشش کرے تو اچھی شاعری کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات بلند ہوں گے، بہت محدود نہیں ہوں گے، اور وہ
بہت ساری ایسی چیزیں بھی کہہ سکتا ہے جو اپنے ملک میں نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کہی ہیں جو کہ میں شاید وہاں کے لوگ اس کو تسلیم بھی نہ کریں کہ بھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ. اور میں نے اپنا کلام کا مسودہ دکھایا ہے اپنے کچھ شعراء کو, تو انہوں نے کہا یہ باتیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں. اب یہاں ہے کہ آپ یہ باتیں نہیں کہہ سکتے تھے یا اتنی وسعت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے الحمدللہ ہمارے ذہن یہاں پہ زیادہ آزاد اور زیادہ وسیع ہے. لیکن یہ ہے کہ شاعر کی اپنی محنت پر ہے. بعض لوگ بہت بڑے شاعر بنے ہوئے ہیں لیکن وہ شاعری ان کی کچھ کام کی نہیں, وہ اپنے آپ کو صدارت کے یعنی طلبگار ہر جگہ مجھے صدارت چاہیے. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا فن جو ہے اتنا پختہ ہو کہ لوگ مانیں. بہتر. مشک آنس کہ خود ببویت نہ کس عطار ببویت. مشک خوشبو وہ ہے جو خود محسوس ہو, خود جو خوشبو ہے وہ پھیلے, نہ کہ عطار کہے کہ یہ خوشبو ہے. واہ. تو آپ کو جب مشاعروں پہ بلاتے ہیں وہ, تو آپ کو کبھی صدارت کا عہدہ ملا؟ الحمدللہ شروع میں تو ہمیں وہ پچھلی صف میں جگہ ملتی تھی اور ہم بھی مشکل سے پکارتے تھے شروع میں کر کے کہ یہ آپ شروع کر کے, ہم چھوٹے شاعر تھے. اب مجھے یہ شک پڑ گیا ہے شاید انہوں نے مجھے بڑا شاعر سمجھنا شروع کر دیا ہے, جو کہ میرے لیے بھی اچھا نہیں, کیونکہ میں تو جو آدمی سمجھ لے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں وہ اب بڑھتا نہیں ہے. واہ. کیونکہ اسکائی از دا لمٹ. انسان کو چھوٹا ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی رکھتا ہوں, لیکن الحمدللہ اب صدارت بھی کبھی کبھی میری جھولی میں پڑ جاتی ہے. لیکن میں اس صدارت کی کرسی سے بہت کرتا ہوں کہ یہ کرسی وفا کسی سے نہیں. تو پھر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو مشاعرے میں بلایا گیا اور اینڈ میں یہ کہہ دیا گیا منتظمین نے کہ جی وقت نہیں ملا, آپ کی بھی شاعری تھی؟ یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ستم ظریفی یہاں پہ چونکہ وقت کی قید ہے, برطانیہ مصروف ملک ہے اور ہال بھی ہیں ان کے وقت وہ کئی ہوتے ہیں, اس لیے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اور اکثر انہوں نے یہ کہا جی 2 شعر سنائیں. بہرحال میں اسی میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے اسٹیج پر نہ بٹھائیں, مجھے مجمع میں بیٹھنے دیں اور درمیان میں یہ شروع میں وقت مل جائے. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے شروع میں پڑھا دے کوئی بات نہیں, آخر میں پڑھا دے کوئی بات نہیں. میں ان نخروں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے, اپنی شاعری کی طرف, اپنے کلام اور اپنے فن کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور شاعری میں سب سے بلند جو پہلی چیز ہے وہ ہے خیال. اونچا خیال ہو آپ کا. تک بندی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا تک بندی اگر کہنی ہے تو آپ 19 20 30 40 یہ بھی تو شعر ہے, یہ شعر نہیں کہلائے گا. اس میں حالانکہ قافیہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ نہیں شاعری بنی. 71 72 73 74 یہ کوئی شاعری ہے؟ یہ شاعری نہیں. شاعری یہ ہے کہ اچھے خیال کو, بلند خیال کو آپ نے موضوع اور مقفع عبارت میں درج کر دیا اور اس سے پھر لوگوں پر اثر بھی ہو. بہتر. لوگ اگر اس کو تحصیل نہ ہو, لوگ اس کو سمجھے نہیں, یا وہ ان کا کوئی آپ کو ان کا ریئیکشن نہ ملے, تو پھر کسی کام کے. تو میں الحمدللہ مشاعروں میں اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے ریئیکشن کا پتہ چلتا ہے کہ میرا کون سا شعر کہاں ٹھکا ہے, لوگوں کے ذہن میں دل میں اترا ہے یا نہیں, کس شعر کو لوگوں نے پسند کیا ہے, کس کو نہیں پسند کیا. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگ اگر پسند نہیں کرتے کسی شعر کو داد نہ دیں. یہاں پہ کچھ منافقت بھی چلتی ہے, لوگ جی سن رہے ہیں واہ واہ واہ, میں چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں تو صدر صاحب بھی کہہ رہے کہ واہ واہ. کبھی یہ منافقت نہیں, بلکہ یہ شاعروں کی تربیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. تربیت ہونی چاہیے اور سیکھنا سکھانا. میں بھی بہت اپنے سے بڑے جو ہیں سینئر ان شعراء کو دکھاتا ہوں اپنا کلام, اور مجھے بھی الحمدللہ کچھ شعراء اپنا کلام دکھاتے ہیں. اور میں سب کو یہ کہتا ہوں دیکھیں جس پر آپ کا اعتماد اس کو دکھائیں. آپ اپنی ایک شعر کی اصلاح کرتے ہیں, اپنی شاعری کی اصلاح کرتے ہیں. الحمدللہ میں کرتا رہتا ہوں اور یہ مسئلہ میرے پاس موجود ہے. میں اس پر آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, پھر بھی میں جاتے ہوئے دیکھوں گا کہ اس میں کوئی اور گنجائش ہے اگر کسی اصلاح کی, تو ایک لفظ یا کوئی بھی اگر ذرا بھی ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو کروں بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر چیز ہونی چاہیے. صحیح. تو کوئی تھوڑا سا مزاحیہ ہو جائے, مزاحیہ وقت تھوڑا مختصر ہے. اچھا, اور ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا مزاحیہ ہو جائے, پھر بھی انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہوگا تو آپ کو. اچھا, یہ مذاق کی جو ہے وہ ایک مظاہر ہوتا ہے صرف مذاق, یہ ایک ہوتا ہے طنز. مذاق میں اور لیکن طنز یہ ہو جس میں کچھ چوٹ بھی ہو کسی پر. تو یہ میں نے ایک پیروڈی لکھی ہے علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں. انہوں نے کہا کہ خدایا یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی,
वो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो इस पे मैंने पैरोडी उसको कहते हैं कि आपने उसी वजन में कहना होता है, लेकिन उसको मज़ाहिया या तंज़िया अंदाज में आप कहें, वो उन्हीं लफ्ज़ों को किसी और तरीके से। जी मसलन फैज़ का एक शेर है ना, तुम तो हम दे के भूल जाते हो, मुझको एहसान का पास रहता है। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, बल्कि यूँ समझिए कि ये जो शायरी का जो रसीम है वो मुझे फैसलाबाद में मैं पढ़ता था, लासाना स्कूल में, वहाँ उनकी नशो नुमा हुई। तो एक शायर थे, तो वो उन्होंने पैरोडी कही थी। ये जो शेर मैंने फैज़ का आपको सुनाया, तो उन्होंने पैरोडी ये की, तुम तो दम दे के भूल जाते हो, मुझको देगों का पास रहता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये पैरोडी कही। हुई रूहे इकबाल से आशनाई, तो आदिल को भी मिल गई लब कुशाई। लब कुशाई, मुंह खोलना। ये यांकी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खलाई। दो नीम इनके रॉकेट से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी बम्बिंग से राई। है डॉलर ही मतलूबो मकसूद लीडर, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और उसामा उमर से है क्या हमको लेना, ओबामा है बापू तो मिशेल है माई। वो मिशेल ओबामा उसकी बीवी। तो प्रेसलर हो, लूगर हो या बाउचर हो, ये सेनेटर है जो कि जिन्होंने हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लगाए हुए हैं बहुत सारे पाबंदी। प्रेसलर हो, लूगर हो या बाउचर हो, ये भी हमने हर एक के आगे झुकाई। चचा साम, अब जब समझ रहे हैं, चचा साम, अंकल साम, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म को कहते हैं। चचा साम को दे दिया दस्ते बैत, के तोड़े वो बाजू मरोड़े कलाई। वो डू मोर कह दे, अब यही हो रहा ना आजकल, वो डू मोर कह दे अगर ख्वाब में भी, तो कर दे हम अपने ही घर पर चढ़ाई। और ये हो रहा है। नहीं फिक्र कुछ भी मसाइल की हमको, करेगा खुद अमेरिका मुश्किल कुशाई। माशाल्लाह। वो आए, वो रौंदे, वो लूटे खसूटे, मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, हाय। हाई, ये अमेरिकन में हाई वेलकम को कहते हैं ना। वक्त चूंकि मुख्तसर है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह पूरा आपका गज़ल, अभी गज़ल और नज़म का हिस्सा जो था वो तो रह ही गया, लेकिन मज़ाहिया शायरी माशाल्लाह बहुत अच्छी। कोई मैसेज आप देना चाहें नए यंगस्टर्स को? बस ये कि शायरी करे लेकिन तामीरी करे, और जिनको शायरी का शौक़ है वो इस्लाह ले। और हमारे हल्का अहबाब है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो और अच्छी शायरी हो, तामीरी शायरी हो। उसका कोई मकसद भी ये नहीं कि सिर्फ एक वक्त ज़ाय करने का हो, या लेकिन लोगों के अंदर बुराइयां पैदा करना, बल्कि बुराई को ख़त्म करना और जुल्म को ख़त्म करने के लिए जो शायरी, इस्लामी शायरी, खुसूसन अल्लामा इकबाल की शायरी, क्योंकि अल्लामा इकबाल गोया आलम इस्लाम ने 1000 साल बाद एक शायर पैदा किया जिसकी शायरी कुरान से माखूज है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े दानिश्वर जो फौत हो चुके हैं उन्होंने ये कहा था। मोहतरम नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वक्त मुख्तसर है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपके साथ मिलेंगे। फी मान अल्लाह।